بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 422 ہے اور آج کا عنوان ہے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کا استعمال۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا في سکرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، اور نہ ہی چھوٹی تستریوں میں کھانا کھایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریک آٹے کی روٹی، نان وغیرہ بنایا گیا۔ راوی حدیث یونس اپنے استاد قتادہ کے متعلق فرماتے ہیں، میں نے قتادہ سے عرض کیا کہ وہ یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پر رکھ کر تناول فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا عام دسترخوان پر۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل زندگی میں اختیار کی گئی غیر معمولی سادگی اور تکلف سے مکمل اجتناب کو نمایاں کرتی ہے۔ اونچی میز، خاص پیالے اور نفیس روٹی اس دور میں آسائش اور شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اختیار نہ فرما کر واضح کر دیا کہ وقار اور عظمت کا تعلق ظاہری سامان سے نہیں بلکہ اخلاق، تواضع اور بندگی سے ہے۔ زمین پر بچھے سادہ دسترخوان پر کھانا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری، نہ امتیازی طرز اپنایا اور نہ دنیاوی امتیازات کو پسند فرمایا۔ اس سادہ طرز حیات نے دلوں کو تکبر سے پاک رکھا اور امت کو عملی طور پر یہ سبق دیا کہ کھانے پینے کے آداب میں بھی انکساری ہونی چاہیے اور اعتدال ہونا چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی سب کچھ ملتا ہے، جس میں انکساری ہے، عاجزی ہے، سادگی ہے اور اعتدال۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس قسم کی سادگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔